بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا کی معدنیات پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ صوبے کی قیمتی معدنی ذخائر کو غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے اور صوبہ قیمتی وسائل سے محروم کرنے کے لیے قانون سازی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یہ ہیں وہ الزامات جو نہ صرف اپوزیشن جماعتیں خیبر پختونخوا کی لگا رہی ہیں بلکہ ان میں خود پی ٹی آئی جو حکومتی پارٹی ہے اس کے بعض ممبران بھی شامل ہیں۔ ہوا کچھ یہ کہ 2017 میں پی ٹی آئی کے دور میں ہی ایک منرل ایکٹ آیا تھا۔ اس منرل ایکٹ میں بہت اچھی چیزیں تھیں اور آج اپوزیشن جماعتیں اپنی پریس کانفرنسوں میں اس منرل ایکٹ کو بہت مناسب قرار دیتی ہیں، لیکن اب موجودہ صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ایکٹ میں ترمیم لائے اور اس کے لیے اس نے بہت جلد بازی سے بھی کام لیا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کل بروز جمعرات صوبائی کابینہ کے اجلاس میں منرل ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دی جا چکی ہے اور آج بروز جمعہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پارٹی کو اعتماد میں لیا اور واضح کیا کہ کوئی بھی گڑبڑ نہیں کی جا رہی اور صوبے کے مفاد میں قانون سازی کی جا رہی ہے۔ جہاں تک اپوزیشن جماعتوں کا تعلق ہے تو آج عوامی نیشنل پارٹی نے اس سلسلے میں جو پریس کانفرنس کی اس میں پارٹی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ بہت ہی اہم معاملات ہیں، ہمارے خیال میں اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اطلاعات کے مطابق اس بل کا ڈرافٹ 2 امریکی کنسلٹنٹس نے بنایا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ منرلز ڈپارٹمنٹ نے اس بل پر 73 جبکہ مائن اینڈ منرلز ایسوسی ایشن نے 47 اعتراضات کیے ہیں لیکن ان کو دور نہیں کیا جا چکا۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی نیشنل پارٹی کی صورت اس بل کی منظوری کی اجازت نہیں دے گی اور اس کے خلاف بھرپور آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ جو مائن اینڈ منرلز ایسوسی ایشن والے ہیں ان کا یہ الزام ہے، ان کا یہ قلعہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ مشاورت کی گئی تو ہم نے اس میں جو ترامیم یا جو تجاویز دیں اس وقت تو مان لی گئیں، لیکن بعد میں نہ جانے کس کے دباؤ پہ وہ ہماری تمام تجاویز کو ہٹا دیا گیا ہے اور ہمیں جو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں وہ اب اس بل کا حصہ نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں بل کی منظوری سے چند روز قبل ایک ایسوسی ایشن کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرائی گئی جس کے بعد ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ جی مائن اونرز ایسوسی ایشن نے اس بل کی حمایت کر دی ہے اور اس پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی 2 نمبر ایسوسی ایشن تھی جس کے 3-4 ممبران بھی نہیں ہیں اور یہ ایسوسی ایشن جو اوریجنل قانونی ایسوسی ایشن ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے ماضی میں قائم کی گئی تھی، کیونکہ جو منرل کا ایک ادارہ ہے میفا اس میں ایسوسی ایشن کی نمائندگی ہوا کرتی ہے، اس کا صدر اس میں نمائندہ ہوتا ہے، لیکن ماضی میں اس نمائندگی کو روکنے کے لیے یہ متوازی تنظیم قائم کی گئی جس کے بعد حکومت کے بعد جواز آ گیا کہ وہ کس یونین کا یا کس ایسوسی ایشن کے ممبر کو ادھر نامزد کرے، یوں وہاں ان کی نمائندگی کا راستہ رک گیا۔ اب جو اس بل پہ جو اعتراضات سامنے آئے ہیں اگر ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو صورتحال واضح ہو سکتی ہے۔ پہلے تو اس بات کی وضاحت مانگی جا رہی ہے کہ آخر 2017 کے ایکٹ میں کون سی خامیاں تھیں جو یہ ترامیم لائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ اس منرلز ایکٹ میں سیمنٹ انڈسٹری کا ذکر کیوں نہیں ہے، اگر مستقبل میں سیمنٹ کی صنعت لیز حاصل کرنا چاہتی ہے تو انہیں کس سیکشن کے تحت لیز دی جا سکے گی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیمنٹ کی صنعت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح پچھلے ایکٹ میں پراسپیکٹنگ لائسنس کی مدت 5 سال تھی، لیکن اس ایکٹ کے سیکشن 36(1) کے تحت چھوٹے پیمانے کے پراسپیکٹنگ لائسنس کو بغیر تجدید کے 3 سال کر دیا گیا ہے۔ فاٹا اور چترال میں متوقع لائسنس ہولڈرز کو 5 سال تک کان کنی کی اجازت نہیں ہے، تو کیا جب لائسنس 3 سال میں ختم ہو جائیں گے تو کیا ان کی 1 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ضائع ہو جائے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اسی طرح اسی سیکشن کے تحت چھوٹے پیمانے پر کان کنی کی لیز کو 30 سال سے کم کر کے 10 سال کر دیا گیا ہے، حالانکہ پچھلے دور میں یہ 30 سال کر دی گئی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ آ گئی، کیونکہ 10 سال کے لیے کوئی بھی کروڑوں روپے اربوں روپے کی مشینری نہیں لا سکتا۔ پھر اسی طرح جو بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر کان کنی کے لیے لارج اسکیل کان کنی کے لیے 500 ملین روپے یعنی 50 کروڑ روپے اور چھوٹے پیمانے پر کان کنی کے لیے 2.5 کروڑ روپے
2.5 کروڑ روپے کی حفاظتی ضمانت درکار ہے، بینک گارنٹی جس کو کہا جاتا ہے۔ اب چھوٹے پیمانے پر معدنیات جیسے ڈولومائٹ، چونا پتھر، مٹی، لیٹریٹ کے لیز جو 2-3 ملین روپے میں شروع ہو سکتے ہیں، اب ان کے لوگ یعنی جس پہ کل انویسٹمنٹ 20-30 لاکھ روپے ہو سکتی ہے، اب وہ لوگ کیوں کر 2.5 کروڑ روپے بینک گارنٹی جمع کرائیں گے؟ یہ تو مطلب یہ ہے کہ مقامی لوگوں کو صرف مزدوروں تک محدود کرنا ہے اور ان پہ جو کان کنی کا وہ ہے نا لیز کا راستہ بند کرنا ہے، یہ مترزین یہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو بڑا ایک اعتراض یہ ہے کہ سیکشن 38(1) کے تحت بڑے پیمانے پر کان کنی کے لیے پہلا لائسنس 1000 مربع کلومیٹر یعنی 2.5 لاکھ ایکڑ پر محیط ہوتا ہے، جسے بعد میں 1 سال کے کم کر کے 400 مربع کلومیٹر یعنی 1 لاکھ ایکڑ کر دیا جاتا ہے، اور آخر میں ایک کان کنی کا لیز سمتھنگ کوئی 100 ایکڑ پہ آ جاتا ہے، 1000 ایکڑ پہ آ جاتا ہے۔ کیا اس صوبے کے پاس سوال یہ ہے کہ اس صوبے کے پاس لاکھوں ایکڑ پر لائسنس دینے کے لیے اتنی وسیع پہاڑی زمین موجود ہے کہ چھوٹے پیمانے پر کان کنی کے لیے 50 سے 1000 ایکڑ کا رقبہ دیا جاتا ہے، تو پھر بڑے پیمانے پر کان کنی کے لیے لاکھوں ایکڑ زمین دینے کے بجائے اس کے دگنے تگنے کیوں زمین نہیں دی جا رہی؟ خدشہ یہ ہے کہ چند بڑی کمپنیاں آ جائیں گی اور وہ 10-20 لائسنس لے لیں گی 2.5 لاکھ کے، تو 25 لاکھ ایکڑ زمین تو صوبے کے پاس تو ہے ہی نہیں پہاڑی، تو چند کمپنیاں یہ زمینیں لے لیں گی، باقی کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑا خدشہ ہے، کہتے ہیں کہ چند بڑی کمپنیوں کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ بھی تھا کہ پچھلے قانون نے بڑے پیمانے پر کان کنی کے لیز پر لیز ہولڈر کو سائٹ پر پروسیسنگ پلانٹس لگانے کی ضرورت تھی، یہ شرط اب ختم کر دی گئی ہے۔ اگر مقصد صرف خام مال نکالنا اور فروخت کرنا ہے تو پھر اتنی بڑی اراضی کیوں مختص کی جائے؟ یعنی وہ جو خام مال، حالانکہ وزیر اعظم یہ کہہ چکے ہیں کہ خام مال لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس میں یہ بھی کہا بہات ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ڈی جی فیڈرل منرل ونگ میفا کا رکن ہوگا، جبکہ سیکشن 23(a) کے تحت میفا کو فیڈرل منرلز ونگ کی سفارشات کی بنیاد پر فیس اور شرائط طے کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ کیا یہ 18ویں ترمیم یعنی وفاق کی نمائندگی اس میں آ گئی؟ صوبے کے معاملات میں وفاق کی نمائندگی آ گئی، یہ سیکشن ہے 23(1) کے تحت۔ اس طرح منرل فورس کی تشکیل جو شیڈول 2 میں ہے ایک اچھا قدم تو ہے، تاہم اس سے بغیر وارنٹ کے لیز ہولڈرز کو گرفتار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، بغیر وارنٹ کے۔ یہ اب خطرناک چیز ہے۔ کیا یہ سرمایہ کاروں کے ساتھ منصفانہ سلوک ہے؟ یہ بھی مناسب اعتراض ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ مائن اونرز ایسوسیشن کو نمائندگی دی گئی تھی، لیکن اب چونکہ وہ ایسوسیشن کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ سوال صرف اس میں ایک ہی ہے کہ آخر کیوں صوبائی حکومت کی اتنی جلدی ہے یہ ایکٹ پاس کرنے کی، اور کیا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا عوامل ہیں کہ وہ ڈنڈا اٹھا کے، حتیٰ کہ اب تو وزیر اعلیٰ نے مردان کے جلسہ عام میں ممبران صوبائی اسمبلی کو 50 کروڑ کی گرانٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس کے بارے میں خود پی ٹی آئی کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ یہ ایم پی ایز کو رشوت دینے کی کوشش ہے تاکہ وہ اس بل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ اب تو جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے تو ایک ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ جب تک عمران خان کی منظوری نہیں ہوگی یہ بل ہم نہیں مانیں گے۔ اگر بل کی منظوری کی کوشش کرے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان کے خلاف ہیں۔ اور ان کا ایک جواز یہ بھی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جس منرل ایکٹ کے حمایت میں مسلم لیگ نون بول رہی ہو اور پیپلز پارٹی بول رہی ہو تو وہ منرل ایکٹ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، وہ پھر مشکوک ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس منرل ایکٹ پہ جب پیپلز پارٹی کی بعض لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہوتے ہیں تو وہ اس کو اچھی ترمیم کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ چند اعتراضات ہیں جو اس وقت قوم پرست جماعتیں اٹھا رہی ہیں، خود پی ٹی آئی کے بعض لوگ اٹھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے منرل ایکٹ جو ہے بہت زیادہ متنازع ہو چکا ہے۔ ہم اپنے اگلے ولاگ میں دیکھیں گے کہ کیا واقعی بل میں یہ چیزیں ہیں
تو اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ اگلا ولاگ کل آپ کے ساتھ شیئر کریں. خدا حافظ.